السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ کربلا مولا بین الحرمین، محبتوں کی وادی، عشق کا نذرانہ ادا کرنے کا مقام، مودت رسول خدا اور آل رسول کے ساتھ مواسات اور محبت کرنے کی دھرتی۔ آئیے کربلا مولا کی طرف رخ کر لیجئے، سینے پر ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں سلام عرض عقیدت اجر رسالت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدات نساء العالمین، وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولایا یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین وابن قاتل المشرکین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیک یا قطیع الکفین، السلام علیک یا قمر العشیرہ، السلام علیک یا حجاب زینب، السلام علیک یا باب الحوائج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کربلا مولا کی پاک دھرتی میں آپ سب کی خدمت عالیہ میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں کہ آج 21 مئی 2022 عیسوی ہے اور ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 873 ہدیہ کرنے لگے ہیں، اور آج کے دن 19 شوال المعظم 1443 ہجری ہے، ہفتے کا دن ہے۔ آج کے دن ہم رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ رسول اعظم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ان کی مہمان نوازی میں ہے آج کا دن، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ آج ہمارے ساتھ مولا کا ذکر کرنے کے لیے انشاءاللہ موجود رہیں گے نوحہ و منقبت خان فضائل حسین صاحب کراچی سندھ پاکستان سے، اور نوحہ و منقبت خان شہزان علی منصور صاحب کرناٹکا انڈیا سے، اور نوحہ و منقبت خان راہب حسین ماتمی صاحب جو کہ ہیں سنگت ہیرا حیدری ملتان پنجاب پاکستان سے۔ خداوند متعال کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کہ اس نے ہمیں ذکر اہل بیت علیہم السلام کے لیے چند اور لحظے عنایت فرمائے اتنا ہی کم ہے، نعمت بڑی ہے اور ہمارے الفاظ کوتاہ ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں نوحہ و منقبت خان فضائل حسین صاحب کراچی سندھ پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، یا کیسے ہیں سید؟ کرم مولا کا احسان ہے، آپ سنائیے، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ الحمدللہ، کرم ہے بی بی کا۔ یا علی مدد۔ پیر مولا علیہ السلام مدد۔ کربلائے مولا میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، توسل کی گھڑیاں ہیں، مولا کی بارگاہ میں آواز پہنچانے بے کا شک بے شوق تو ہمیں رہتا ہی ہے، تاکہ جی مولا تک ہماری بات آواز عمل پہنچ جائے، کیونکہ یہ قبولیت کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ اس وقت مولا کی بارگاہ میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، چاہوں گا محبت کا نذرانہ مولا کی بارگاہ میں پیش کیجئے اور مومنین کے قلوب کو منور تر فرمائیے گا۔ بسم اللہ کیجئے گا۔ بل محمد وآل محمد، بلند تر صلوات اللہم اللہم صلی صلی علی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم اجمعین۔ آپ نے 2-3 کلام پڑھنے کی تیاری رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ۔ جی جی جی۔ کیسے دروازہ ہٹاؤں، ہائے ہائے، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا کہ کوئی پسلی بھی نہیں میری، سلامت بابا سانس لیتی ہوں میں جس دم، رکنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے، کہہ کے من کن تو جسے مولا کہا تھا تم نے، میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے
نبھایا، ہاں میرا جرم یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں، میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے، کیا خطا ہم سے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے، ارے یہ تماچے کا نشان تم کو دکھاؤں کیسے، ارے تم نہ پہچان سکو گے دیکھ کر مجھ کو کہو گے، کیا میری زہرا یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، بر محمد وآل محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعنادہم اجمعین۔ کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی، ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی، 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی، کس طرح سے تو بی بی پھر لوٹ کے گھر آئی، بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے،
تربت بھی شکستہ ہے مہدی سے کوئی پوچھے کیا اسے بے گزرتی ہے آواز بقیہ سے جب رونے کی آتی ہے آنکھوں سے لہو رو کر وہ بھی یہی کہتا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے تصویر حقیقت کی خوابوں کو بنا دیجئے اے بی تکلم کو تعبیر دکھا دیجئے ماتم تیری تربت پہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرج. جی کچھ پڑھنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ. بانو یہ آبے کو بدلا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے بانو یہ آبے کو بتلا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے کہہ دو ہواؤں سے آہستہ آئیں کہہ دو پرندوں سے غلنا مچائیں کہہ دو اندھیروں سے واپس نہ جائیں کہہ دو اندھیروں سے واپس نہ جائیں جاگی ہوئی چین کچھ پا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے یہ شام غریباں کی جاگی ہوئی ہے تماچوں کے ڈر سے نہیں سو سکی ہے ذرا اب گلے سے رسن جو کھلی ہے ذرا اب گلے سے رسن جو کھلی ہے سکون سے جو اب سانس لے پا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے میں خوش ہوں کہ سوئے گی میری دلاری میں قربان اس کے میں اب اس کے واری بہت سہ چکی دکھ یہ غازی کی پیاری بہت سہ چکی دکھ یہ غازی
کی پیاری، مگر نبض کچھ اور بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ کہاں تک لکھوں گا میں ریحان نوحہ، کبھی شام جاؤں تو دیکھوں وہ روضہ، جہاں قیدی بچی کا مرقد ہے تنہا، جہاں قیدی بچی کا مرقد ہے تنہا، جہاں ماں بھی کہے جا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ اللہم صلی صلی علی اللہ محمد۔ محمد و آل محمد۔ صدا آباد رہیں، صدا شاد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں، یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ بہت پیارا کلام، بہت پیارا انداز اور بہت پیارے خلوص کے ساتھ آپ نے مولا کی بارگاہ میں ڈیوٹی انجام دی۔ یقیناً اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ میں بتایا وقت دنیا و ما فیہا اور آخرت کے لیے تو شے آخرت ہے۔ یقیناً اہل بیت علیہم السلام ہر کسی کو یہ شرف عطا نہیں فرماتے، بہت بڑا شرف ہے۔ خداوند متعال یہ شرافتیں آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رکھے۔ جلد کربلائے مولا کی بارگاہ میں پہنچ کر ہدیہ ذکر پیش کرنے کا شرف حاصل ہو۔ خداوند متعال آپ پر رحمت برکت نازل فرمائی۔ آپ کا اپنا پروگرام ہے، جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا۔ امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مولا کا ذکر کرنے کے لیے شاعر اہل بیت علیہم السلام سید ثاقب رضا ثاقب صاحب، جو کہ سید ثاقب رضا جعفری صاحب مشہور ہیں ثاقب رضا ثاقب صاحب کے نام سے، کراچی پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ کربلائے مولا بین الحرمین میں آپ کی پیاری آواز گونج رہی ہے، یقیناً مودت کا نذرانہ مولا کی بارگاہ میں، اور وقت ہو کربلائے مولا میں تو مولا یقیناً ایک خاص عنایت ہم پر فرما رہے ہوتے ہیں۔ چاہوں گا مودتوں کے نذرانے مولا کی بارگاہ میں پیش کیجئے، اور جو مومنین آپ کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے، ان کے قلوب کو مولا کی معرفت سے منور تر فرمائیے۔ بسم اللہ کیجئے گا۔ جی میں بہت شکر گزار ہوں اس مقام سعادت پہ آپ نے اس فقیر کو داخل فرمایا۔ سلامت چار رہیے۔ مصروں سے آغاز کر رہا ہوں۔ اس میں 2 مصرے سرکار ابا عبداللہ کی بارگاہ میں اور 2 مصرے امام زمانہ سے متعلق ہیں۔ واہ، عرض کرنے چلا ہوں کہ صفات رب کا آج بھی واہ حسین سے ظہور ہے۔ واہ 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 صفات رب کا آج بھی حسین سے ظہور ہے، واہ حسین ہی تو آج بھی واہ جہان حق کا نور ہے۔ واہ 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 صفات رب کا آج بھی حسین سے ظہور ہے، واہ حسین ہی تو آج بھی جہان حق کا نور ہے۔ واہ اور امام زمانہ کو یاد کر رہا ہوں کہ کوئی تو ثاقب آج بھی خدا کے دین کا رہنما، واہ کوئی تو ثاقب آج بھی خدا کے دین کا رہنما، حسین گر نہیں تو پھر حسین سا ضرور ہے۔ واہ 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 بہت شکریہ، کمال، واہ 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 ماشاء اللہ۔ بہت شکریہ۔ کوئی تو ثاقب آج بھی خدا کے دین کا رہنما، حسین گر نہیں تو پھر حسین سا ضرور ہے۔ سرکار سبھی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ 4 مصرے مزید پیش کر رہا ہوں منزل عبادت پر۔ بسم اللہ۔ امام زمانہ کو یاد کر رہا ہوں کہ ظاہر ماہ شوال ہے، امام زمانہ کی غیبت کے ایام بھی ہیں۔ یاد کر رہا ہوں کہ بسم اللہ۔ عرض کر رہا ہوں کہ وہ اعتبار جس کا دنیا کو آج بھی ہے، واہ وہ اعتبار جس کا دنیا کو آج بھی ہے، وہ انتظار جس کا دنیا کو ہر گھڑی ہے، وہ اعتبار جس کا دنیا کو آج بھی ہے، وہ انتظار جس کا دنیا کو ہر گھڑی ہے۔ اور مظلوم ہو ثاقب وہ چاہے کسی خطے کا، مظلوم ہو ثاقب وہ چاہے کسی خطے کا، مہدی جہاں میں سب کی امید آخری ہے۔ واہ 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 بے شک، واہ 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 واہ۔ بہت شکر گزار ہے۔
مظلوم ہو ثاقب وہ چاہے کسی خطے کا، مہدی جہاں میں سب کی امید آخری ہے۔ اور جب تک آپ کی اجازت رہے گی میں عرض کرتا رہوں گا 4 میں سے، آپ کے پاس وقت ہے، آپ نے ہی پڑھنا ہے، اب آپ نے ہی پڑھنا ہے انشاءاللہ 4 میں سے مزید امام زمانہ کو یاد کر رہا ہوں، دیکھیں کیسے قابل ہوں گے۔ عرض کر رہا ہوں کہ جی، قبضے میں ہے غیروں کے میرا قبلہ اول، قبضے میں ہے غیروں کے میرا قبلہ اول، جیتے جی دکھا دے اے خدا قبلہ اول۔ قبضے میں ہے غیروں کے میرا قبلہ اول، جیتے جی دکھا دے اے خدا قبلہ اول، اور نظریں ہیں زمانے کی سوئے حضرت قائم، نظریں ہیں زمانے کی سوئے حضرت قائم، قائم کے ہاتھوں ہوگا رہا قبلہ اول۔ نظریں ہیں زمانے کی سوئے حضرت قائم، قائم کے ہاتھوں ہوگا رہا قبلہ اول، اجر اللہ تعالی فرجہ شریف۔ مزید اگر آپ حکم دیں گے تو کچھ کلام آگے پیش کر سکوں گا۔ ٹائم آپ کے لیے ہی ہے، آپ پڑھیے، بسم اللہ کیجیے۔ جی، چونکہ میں نے ابھی عرض کیا کہ امام زمانہ سے متعلق یہ ایام ہیں، اور اس میں جنت البقیع کے حوالے سے بھی یادگاریں شامل ہیں، تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے امام زمانہ اور جنت البقیع دونوں کو یکجا کر کے پیش کر سکوں۔ بسم اللہ۔ سرکار امام زمانہ سے بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ الہی آمین، الہی آمین۔ عرض کرنے چلا کہ اس طرح ظالم نے روزے آل پیغمبر کے ڈھائے، اس طرح ظالم نے روزے آل پیغمبر کے ڈھائے، جیسے آیات الہی کوئی قرآن سے مٹائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس طرح ظالم نے روزے آل پیغمبر کے ڈھائے، جیسے آیات الہی کوئی قرآن سے مٹائے، اور ظلم کیا ڈھایا گیا ہے قبروں پر مظلوموں کی، ظلم کیا ڈھایا گیا ہے قبروں پر مظلوموں کی، 8 شوال مکرم یاد یہ سب کو دلائے، 8 شوال مکرم یاد یہ سب کو دلائے، 8 شوال مکرم۔ اور آگے عرض کیا کہ جو تمہارا گھر جلا دے اس کو دیتے ہو سزا، جو تمہارا گھر جلا دے اس کو دیتے ہو سزا، کیا سزا اس کی اے لوگو جو در زہرا جلائے، جو تمہارا گھر جلا دے اس کو دیتے ہو سزا، کیا سزا اس کی اے لوگو جو در زہرا جلائے، کیا سزا اس کی اے لوگو جو در زہرا جلائے۔ اور پیغمبر نے فرمایا، وہ پیغمبر کے ارشاد کی روشنی میں 2 مثلیں پیش کر رہا ہوں کہ لا رہا ہے وہ خدا کو، لا رہا ہے وہ خدا کو اور نبی کو غیظ میں، لا رہا ہے وہ خدا کو اور نبی کو غیظ میں، بعد پیغمبر جو قلب فاطمہ زہرا دکھائے، لا رہا ہے وہ خدا کو اور نبی کو غیظ میں، بعد پیغمبر جو قلب فاطمہ زہرا دکھائے، اور بعد مرنے کے بھی قبروں پر کیا ظلم و ستم، بعد مرنے کے بھی قبروں پر کیا ظلم و ستم، حجت دوراں کو ہائے خون کے آنسو رلائے، بعد پیغمبر بھی قبروں پر کیا ظلم و ستم، حجت دوراں کو ہائے خون کے آنسو رلائے۔ اور کہہ رہی ہے
کہہ رہی ہے ٹوٹی قبریں کیا بقیہ کی سنو، کہہ رہی ہے ٹوٹی قبریں کیا بقیہ کی سنو، مہدی آخر کو جا کر غیب سے کوئی بلائے، کہہ رہی ہے ٹوٹی قبریں کیا بقیہ کی سنو، مہدی آخر کو جا کر غیب سے کوئی بلائے، اور منتظر، اور یہ بہت ہی خاص خیال ہے انشاءاللہ پہنچنا چاہیے کہ منتظر سب عاشقی ہے غیب سے کب آن کر، منتظر سب عاشقی ہے غیب سے کب آن کر، وہ صداقت کی زبان سے مقتل سرور سنائے، اللہ 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 اللہ، واہ واہ واہ، بہت شکر گزار، منتظر سب عاشقی ہے غیب سے کب آن کر، وہ صداقت کی زبان سے مقتل سرور سنائے، اور یہ میرے دل کی صدا ہے، اس صدا میں، اس دعا میں میں نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ آپ تمام سننے والوں کو بھی شامل کر رہا ہوں، آپ کے کعبہ بھی اس میں شامل ہیں۔ عرض کیا کر سکے تعمیر قبریں کاش ہم کر سکیں تعمیر قبریں کاش ہم ثاقب رضا اس ہم میں سب داخل ہو گئے، الہی آمین، کر سکے تعمیر قبریں کاش ہم ثاقب رضا، نام یوں اپنا بھی یارا خدمت زہرا میں آئے، اللہ اکبر، الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین، کر سکے تعمیر قبریں کاش ہم ثاقب رضا، نام یوں اپنا بھی یارا خدمت زہرا میں آئے، نام یوں اپنا بھی یارا، واہ 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 واہ، بہت شکریہ، صدا باد رہی، واہ 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 واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت شکریہ، صدا آباد رہیں، صدا شاد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں، یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، ایسی محبت جس کا اندازہ اہل بیت علیہ السلام ہی رکھتے ہیں۔ یقیناً جب بھی آپ فرماتے ہیں مولا کا ذکر، ایک خاص کیفیت کے ساتھ مولا کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے ہیں، اس جذبے کو، اس محبت کو، اس ایثار کو اہل بیت علیہ السلام اپنی جناب میں عزتوں والا مقام عطا فرمائیں۔ صدا آباد رہے آپ کا گھرانہ، صدا آباد رہیں آپ کی نسلیں، ذکر و معرفت و محبت و عشق اہل بیت علیہ السلام سے یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ جب جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا، امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے۔ صدا آباد رہے آپ کا گھرانہ، صدا آباد رہیں آپ کی نسلیں، ذکر و معرفت و محبت و عشق اہل بیت علیہ السلام سے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ شاعر اہل بیت علیہ السلام سید ثاقب رضا جعفری صاحب، جو کہ مشہور ہیں ثاقب رضا ثاقب صاحب کے نام سے، کراچی پاکستان سے۔ خداوند متعال آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے، صدا آباد رہیں، صدا شاد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کے اندر، اہل بیت علیہ السلام کے خانوادے کے اندر ہر شخص ہی ستارہ ہے، بلند و بالا ہے، عزتوں والا ہے، فضائل کے اعتبار سے بھی، فضائل ظاہری کے اعتبار سے بھی، فضائل باطنی کے اعتبار سے بھی، حسب کے اعتبار سے بھی، نسب کے اعتبار سے بھی، کیونکہ کائنات کا سب سے بہترین شجرہ، شجرہ طیبہ اہل بیت علیہ السلام کا شجرہ ہے، جسے قرآن مجید میں شجرہ طیبہ کے لقب سے یاد کیا گیا۔ اور طیبہ یقیناً ہر زبان کی کچھ محدودیتیں ہیں اور بندشیں ہیں۔ عربی زبان سب سے وسیع ترین زبان ہے، جس میں ایک سادہ سے مثال جسے ہم صرف و نحو کے اعتبار میں کہی جاتی ہے، جسے لغوی اعتبار سے کہتے ہیں، گھوڑے کے بھی ابتدا سے لے کر انتہا تک، یعنی بچپن پیدائش سے پہلے سے لے کر آخر تک 1000 سے زیادہ نام پائے جاتے ہیں۔ تو سب سے وسیع اور فصیح زبان جسے کہا گیا، افصح اللغات عربی زبان کہا گیا۔ اس کے اندر بھی اہل بیت علیہ السلام کے لیے اگر ہم اپنے اعتقادی ظرف سے پوچھیں
تو اہل بیت علیہم السلام کی نسبت سے محدودیت پائی جاتی ہے، کیونکہ اہل بیت علیہم السلام ہی اس زبان کو مزید وسعت دے کر بیان کرنے والے ہیں۔ جب کسی نے کہہ دیا کہ بغیر الف کے کہیے تو بغیر الف کے خطبہ دے کر بتائیے، دکھا دیا معصوم علیہ السلام نے۔ اسی طریقے سے معصوم علیہ السلام نے ردیف اور قافیے کے ساتھ فرمایا۔ کافی ساری ایسی کتابیں ہیں جو کہ اپنے محور کے اندر بہت ہی زیادہ ایک مجموعہ رکھتی ہیں، اس کے باوجود وہ کامل کہہ دی جائیں کہ اس کے بعد کچھ نہیں ہے، شاید ایسا نہ ہو۔ جس طریقے سے نہج البلاغہ کہا جائے تو مولا علی علیہ السلام کے کلام کا مرقع ہے۔ مرقع ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد کلام ہی نہیں رہا، جس حد تک ممکن تھا، جس حد تک مصنف صاحب نے چاہا وہ اسے جمع کر دیا۔ اسی طریقے سے مولا امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ سجادیہ سلام اللہ علیہ ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے علاوہ مولا سجاد علیہ السلام کی دعائیں ہیں ہی نہیں۔ اور اسی طریقے سے امام زمان علیہ السلام کے موضوع کے اوپر اگر ہم آ جائیں تو کتاب عبقری الحسان فی فضائل صاحب الزمان علیہ السلام لکھی گئی ہے۔ بہت بڑا مجموعہ ہے، بہت کچھ لکھا گیا ہے اس کے اندر۔ دیکھنے والے کو اگر موضوعات کے اعتبار سے دیکھنا نصیب ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ اس کے اندر ایسا لگتا ہے ہر موضوع جو امام زمان علیہ السلام سے متعلق ہے اسے لکھ دیا گیا ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ انتہا ہے، اس کے بعد کچھ بچا نہیں ہے۔ کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ کتابوں میں موجود نہ ہو، کچھ ایسا ہوگا جو ہم تک نہیں پہنچا اس وقت تک، لہذا اس کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے۔ اور بعد میں تحقیقاتی، کیونکہ ظاہری بات ہے احادیث لفظی اعتبار سے محدودیت رکھتی ہیں، لیکن اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ مفہومی اعتبار سے جو باتیں حدیث میں ہمیں سمجھنے، اس لیے کہا جاتا ہے نا کلام الامام امام الکلام ہے۔ کلام جو معصوم علیہ السلام کا کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بھی امام ہوتا ہے، تو لہذا اس مناسبت سے اگر ہم دیکھیں تو کلام کے اندر وسعت پائی جاتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کلام ایسا کلام جو کہ فصیح ترین ہے، اس کے اندر عمق ہے، گہرائی ہے، باطن ہے، اس کے اندر یہ جو باتیں کہی جاتی ہیں اس کی حد کمال تک ہمارے لیے پہنچنا ممکن نہیں ہوتا۔ جس طریقے سے قرآن مجید کی ہم تفاسیر کے اندر کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کے ہر آیت کے 70 باطن ہیں، ہر باطن کے 70 باطن آگے بھی ہیں، تو وہ مختلف علوم کے اعتبار سے بھی کہے جا سکتے ہیں، مختلف معنی کے اعتبار سے بھی کہے جا سکتے ہیں، لہٰذا اس کے اندر کافی ساری گہرائیاں ہیں۔ لہٰذا ہم آخری وقت پہنچ گیا ہے پروگرام کا، اور انتہا تک جب بھی انسان پہنچنا چاہتا ہے تو اپنے پیاروں کو یاد کرتا ہے، لہٰذا پروگرام کی انتہا ہونے والی ہے۔ کل وہی دیکھے گا جس نے سانس لی۔ یقیناً حجت خدا کے آسرے پر ہماری سانسیں نبضیں چل رہی ہیں۔ آئیں مل کر اپنے وقت کے امام کو یاد کریں جو ہر چیز کے وارث ہیں، ہر چیز ان کے دست سے پہنچتی ہے ہم تک، اللہ کا رزق ہے پہنچتا ان کے ہاتھ سے ہے۔ ید اللہ وقت، ید اللہ عین اللہ اور جنب اللہ آج کے وقت کے حجت خدا امام زمان علیہ السلام ہیں۔ آئیں مل کر کہتے ہیں اللہم عجل ولیک الفرج۔ Sir